بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عالی ظرف فاتح یروشلم یا بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آنے سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہاں کئی پیغمبروں کے روضے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ شہر مقدس ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ عیسائی کئی دن تک اس شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہے تھے، جبکہ مسلمانوں نے شہر کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ آخر عیسائیوں نے شکست مان لی تھی اور اس شرط پر شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے پر آمادہ ہوئے تھے کہ مسلمانوں کا بادشاہ خود آ کر ان سے شہر کا قبضہ لے۔ یہ پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ ایک خادم اور ایک اونٹ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہی سفر تھا جس میں اونٹ پر سامان بھی لدا ہونے کی وجہ سے ایک وقت میں صرف ایک آدمی سوار ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خادم باری باری سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ بیت المقدس میں جب خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں تو عیسائی مسلمانوں کے خلیفہ کی شان دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کا شور سنا کہ امیر المؤمنین آ گئے تو انہیں دور سے صرف ایک اونٹ پر ایک شخص سوار اور ایک اس کی مہار تامے آگے آگے پیدل آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کے خلیفہ ہے جو ایک اونٹ کے قافلے پر سوار ایک شخص کے ساتھ چلے آ رہے ہیں؟ مسلمانوں نے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ اونٹ پر کون سوار ہے اور کون مہار تامے ہے، اس لیے انہوں نے جواب میں کہا تھا، ہاں لیکن اونٹ پر خادم سوار ہے، خلیفہ وہ ہے جو اونٹ کی مہار تامے پیدل چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عیسائی سرداروں اور دوسرے لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ عیسائیوں نے شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ عیسائی سردار اور پادری آپ سے اتنے متاثر تھے کہ جب نماز کا وقت ہوا اور آپ نے نماز پڑھنا چاہی تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ گرجے میں نماز پڑھ لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر گرجے میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ بعد میں مسلمان میرے یہاں نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے مسجد بنا لیں گے۔ آپ نے اس جگہ سے ہٹ کر نماز ادا کی اور پھر اس جگہ مسلمانوں نے مسجد عمر تعمیر کی۔ اسی بیت المقدس شہر کو جب بعد میں یورپ کے سارے عیسائی بادشاہوں کی مشترکہ فوج نے فتح کر لیا تو یہاں انہوں نے مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ عیسائیوں کے گھوڑے مسجد عمر میں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عیسائی بعد میں بیت المقدس پر قابض ہو گئے لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ عیسائیوں کے بیت المقدس پر قبضے کے 90 برس بعد 1187 میں اسلام کے نامور سپہ سالار اور مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس ان سے چھین لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فتح حاصل کر لی تو بیت المقدس کے عیسائی خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ عیسائیوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں پر کس قدر ظلم کیا تھا اور شہری آبادی کو جس میں بوڑھے، بچے اور عورتیں شامل تھیں کس بے دردی سے شہید کیا تھا۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب اس ظلم کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی ایک عالی ظرف اور انتہائی بہادر شخص تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی فتح کے بعد ایک صدی قبل کے مظالم کا بدلہ لینے کے بجائے اعلان کیا کہ کسی عیسائی پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ کی جائے، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی سختی سے حفاظت کی جائے اور امن و امان ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ عیسائی اگر چاہے تو 40 دن کے اندر شہر سے سلامتی کے ساتھ نکل کر جا سکتے ہیں
اور اپنا جو مال اسباب ساتھ لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں۔ انہیں فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار تاوان جنگ ادا کرنا ہوگا۔ سلطان کے اس اعلان کے بعد جو لوگ صاحب حیثیت تھے انہوں نے مقررہ تاوان جنگ ادا کیا اور شہر سے چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان کے بھائی ملک العادل اور بڑے بیٹے نے سلطان سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے لیے غلام مانگے۔ سلطان اتنی بڑی تعداد میں غلام مانگنے پر حیران تھے، لیکن انہوں نے بھائی اور بیٹی کی خواہش پوری کرتے ہوئے طلب کی گئی تعداد میں غلام انہیں بخش دیے۔ سلطان سے غلام حاصل کر لینے کے بعد ان دونوں چچا بھتیجے نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا۔ شہر میں ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو تاوان جنگ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان شہر کے دروازے کے باہر موجود تھے۔ ان ہزاروں لوگوں کی بے کسی دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے 10,000 غریب اور نادار لوگوں کا زر فدیہ اپنے پاس سے ادا کیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد روتی ہوئی سلطان کے سامنے پیش ہوئی۔ ان عورتوں نے کہا وہ نہ تو زر فدیہ ادا کر سکتی ہے اور نہ آزاد ہو جانے پر کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے، بھائی، باپ یا خاوند قیدی ہیں۔ انہیں چھوڑ کر وہ کہاں جائے گی اور کیسے زندہ رہے گی؟ بہادر اور رحم دل سلطان نے فوراً